اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور ہمارا جو یہ عنوان چل رہا ہے اپنا لٹا کر دوسروں کی حفاظت کرنا، تو آج کا چوتھا بیان ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ اس کو صحیح سے سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو عنوان چل رہا ہے بہت فائدے کی ہے، جو اس سے فائدہ اٹھا لے جائے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ایک دم بہترین حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ لوگوں کو جو یعنی اپنی جیتے ہوئے صدقہ خیرات کرنے کا جو طریقہ ہے، کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے وارثان کے مال سے زیادہ نہیں محبت کرنا چاہیے، تو ہمیں اپنے کم سے کم اپنے مال سے سب سے زیادہ محبت کرنا چاہیے۔ یعنی اپنا مال کیا ہے؟ جو کھائے، ہجم کر لیے، اور جو پہن کے پھاڑ دیے، اور جو آگے بیچ دیے، یہی ہمارا اصلی ہے، اور ہم سب سے کم محبت اسی سے کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کا بھی درس قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنیں گے ہم لوگ۔ اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ محمد ہارون کو، جو ہمارے پیچھے بہت محنت کیے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، ورنہ میرے تو کبھی گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں یہ ایسا بات کر سکتا ہوں۔ تو آئیے ہم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ، کہ صدقہ خیرات زکوٰۃ یعنی صدقہ کس طرح اچھے سے اچھا ہم لوگ ادا کریں گے اپنے جیتے ہوئے، اور زیادہ سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک حدیث لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے قاعدے سے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الغنی عن کثرۃ الارض ولکن الغنی غنی النفس۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری کی کثرت، یعنی مال کی کثرت ہو آدمی کے پاس، خزانہ ہو، روپیہ ہو، بھرا پڑا ہو، تو اس کو غنی نہیں کہتے ہیں۔ لیس الغنی عن کثرۃ الارض ولکن الغنی غنی النفس، یعنی مالداری ساز و سامان کا نہیں ہے نام، بلکہ مالداری اس چیز کا نام ہے جو دل سے بے نیاز ہو دنیا کے مال و متاع سے، یعنی دل بے غنی ہو، دل جو ہے یعنی یہ سب سے دور ہو۔ اصل مالداری دل کا ہے، یعنی جو دل سے مالدار ہو، کھلا ہو صدقہ خیرات کرنے میں، خرچ کرنے میں، تو وہ ہے اصل مالداری۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، زمین ہے، گھر ہے اور عیش آرام کی چیز ہیں، تو اس کو مالداری نہیں کہتے ہیں۔ مالدار وہ ہے جس کا دل بڑا ہو اور ان سب چیزوں سے دور ہو، یعنی ہائے ہائے میں نہ لگا رہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی طرح کریں گے کہ اپنا جو ہے صدقہ خیرات کرنے میں خوب حکمت سے اور اچھے سے کام لیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بیوی بچوں میں لگانے کے لیے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کے لیے، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ، اور زکوٰۃ وغیرہ سب برابر انشاءاللہ نکالیں گے، ورنہ آگے ہمارے جب دل کا پوائنٹ رک جائے گا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ آگے انشاءاللہ اور ہم حدیث دیکھیں گے انشاءاللہ، اور بہترین حدیث ہے، مسلم کی صحیح حدیث ہے 336 نمبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ دل میں یہ بات کرتا ہے
کہ وہ نیکی کرے گا، یعنی صرف دل میں ارادہ کرتا ہے کہ نیکی کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنا وسیع ہے، یعنی بنی آدم میں تو ایسا یعنی ہو ہی نہیں سکتا ہے اس طرح کا، بنی آدم میں ہو ہی نہیں سکتا ہے اس طرح کا سسٹم، یعنی ہم ارادہ کریں کہ ہمیں تنخواہ مل جائے تو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ ہم ارادہ کریں کہ ہم پڑھ لیں گے، پڑھائی مل جائے گی؟ نہیں۔ یہاں ہم صرف ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے دے رہا ہے۔ کتنا غفور رحیم ہے، کتنا وسیع، کتنا رحمت والا ہے، نہ کوئی مخلوق میں اس طرح کا ہے، نہ جنات، نہ انسان، نہ کوئی، یعنی ارادہ کرنے میں، بھائی ارادہ کر لوں کہ مجھے تنخواہ مل جائے، ملے گا؟ ارادہ کر لوں کہ مجھے بادشاہت مل جائے، ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ تو یعنی صرف آپ یہ ارادہ کر لو کہ خرچہ کروں گا، بس آپ کے نام اعمال میں لکھ گیا، صرف ارادہ کر لو۔ لیکن وہ ارادہ نہیں ڈھلمن والا، پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا آنے کے بعد بدل جاتا آدمی، نہیں، ایک ارادے سے پتہ چلتا ہے کہ آتے ہی لٹاؤں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اس طرح کا ارادہ ہو۔ ایک تو ہوتا ہے، اور ہمیں خوب پتہ رہتا ہے کہ ہم کس طرح کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے منافق والی بات اور ایک ہوتا ہے مومن والی بات۔ تو مومن والی جو بات ہوتی ہے نا وہ اندر سے ہوتی ہے، اور منافق والی ہوتی ہے تو ایسے چلاتے رہتا ہے کہ میں خرچہ کروں گا، میرے کو بھی اللہ تعالیٰ دے تو تیرے سے زیادہ خرچہ کروں گا، اس طرح نہیں۔ ایک آدمی کا کوالٹی ہوتی ہے، وہ خود جانتا ہے کہ میں کس طرح ہوں، جو کہہ دیتا ہوں کرتا ہوں، تو یہ ہے۔ تو ارادہ پختہ ہو اور اچھے کوالٹی والا ہو۔ تو اس میں یہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ دل میں یہ بات کرتا ہے کہ میں وہ نیکی کرے گا تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، صرف ارادہ۔ جب تک عمل نہ کرے، پھر اگر یعنی عمل ابھی کیا نہیں ہے، صرف ارادہ کیا ہے، نیکی لکھ دیتا ہے۔ دل میں یہ بات کرتا ہے وہ کہ نیکی کرے گا تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، اب جب تک عمل نہ کرے، پھر اگر اس کو عمل میں لے آئے تو میں اس کے 10 گنا، یعنی اس ایک کو 10 گنا لکھ دیتا ہوں۔ ارادے پہ تو ایک ہے، اور اگر عمل کر لے جس کا ارادہ کیا اس نے تو 10، 1 سے 10 لکھ لیتا ہے۔ اور جب دل میں برائی کرنے کی بات کرتا ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ یعنی بنی آدم کے دل میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک عالم سے سوال کیا تھا کہ ارادے کو معاف کرنے کا بھی حدیث ہے اور یعنی ارادے میں پختگی ہو اس پہ بھی پکڑ ہے، دونوں طرح کی حدیث ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ نے برا ارادہ کیا، یہاں تو ہے یہ حدیث ہے، کیا ہے، بخاری مسلم کی، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعلم او تتکلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیا ہے جو دل میں خیالات آتے ہیں، جو دل میں خیالات آتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ ہے کہ اللہ پکڑتا بھی ہے، ہاں ایک جگہ اور ہے کہ اللہ ارادے سے پکڑتا بھی ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دل میں جو ارادہ آتا ہے برائی کا، حدیث تو کہہ رہی معاف ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا اگر پختہ ارادہ ہو برائی کا اور اسے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا اس پہ۔ ایک آیا خیال اور نکل گیا، ایک آیا خیال اور نکل گیا، جیسا میں نے واقعہ بتایا تھا کہ قتل ہونے والا بھی جہنم میں اور قتل کرنے والا بھی جہنم میں، صحیح ہے، یعنی دونوں جہنم میں، جو قتل ہوا وہ بھی جہنم میں اور جو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں۔ اور دوسری حدیث ہے کہ قتل کرنے والا بھی جنت میں اور قتل ہونے والا بھی جنت میں۔ تو یہاں ارادہ آ گیا نا، پہلی والے میں بھی تو ارادہ آ گیا، وہ حدیث جو پڑھو گے تو معلوم پڑے گا۔ تو یہ پختہ ارادہ نہ ہو۔ حدیث کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعلم او تتکلم، ہم تو عربی پتہ جانتے ہیں، تتکلم یعنی جب تک وہ اس پہ عمل نہ کرے، جب تک بات نہ کر لے، دل میں خیالات آئے
چلے گیا, اس پہ پختہ ارادہ نہ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ حدیث میں جو بتایا کہ ہمارے دل میں جو خیالات برے آئیں گے اس پہ نہیں پکڑے گا, اور برا عمل کر لیں گے تو ایک لکھے گا, صرف ایک لکھے گا بس, اور نیکیاں نہیں, نیکیاں تو زیادہ لکھی جاتی ہیں. معاف کر دیتا ہے تو جب تک اس پر عمل نہ کرے, جب وہ اس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے اس کے برابر ایک ہی برائی لکھتا ہوں. یعنی برا کام جب کر لیتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرشتوں نے کہا اے رب, یہ تیرا بندہ ہے, برائی کرنا چاہتا ہے اور اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس پر نظر رکھو, بس اگر وہ برائی کرے تو اس کے برابر ایک ہی برائی لکھو. یعنی اگر برائی کر لیں میرا بندہ تو ایک ہی برائی لکھ لو, اور اگر اس کو چھوڑ دے, یہاں دیکھیے کتنا کسادہ دل ہے. آپ کے دل میں برائی کا ارادہ ہے, کتنا بہترین پوائنٹ ہے. دین اسلام کی جتنی بھی حکمتیں ہیں نا, ایک دم دل کو چھونے والی ہیں بھائیو. اگر ہمارے دل میں برائی آیا تو اللہ نہیں پکڑے گا, برائی کر لیے تو ایک لکھا جائے گا, اور برائی سے باز آ جائے تو پھر بھی لکھا جائے گا. آگے کیا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے چھوڑا, یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس لیے ہم وہ برائی کو نہیں کیے, یعنی نہ کرنے پہ بھی نیکی لکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, دل میں برائی آئی اور ہم نے عمل نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں لکھے گیا, اور عمل کر لیے تو ایک لکھا گیا, اور عمل نہ کیے تو بھی نیکی لکھی گئی چھوڑنے کے بنا پر. کتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی. کیا میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن جو فیل ہو گیا نا, اس کو پاس ہونے کا حق بھی نہیں ہے اور چانس ملنے کا بھی حق نہیں ہے. کیوں؟ اتنی ساری کھلی دلیل حدیث اور قرآن کی ہمارے سامنے رہتی ہے کہ یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, پھر بھی ہم اپنی مرضی کے اوپر جی رہے ہیں جانوروں کے جیسا. آپ لوگ بولیے چانس ملنا چاہیے بھائی. ایگزام ہم دے رہے ہیں, سوال اور جواب دونوں ہو پرچے میں, اور پھر بھی نہ ہم اتار پائیں, پھر بھی فیل ہو جائیں تو ایسے آدمی کو پاس ہونے کا حق نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھو چھوڑنے کے بنا پہ نیکی دے رہا ہے. آئیے ایک حدیث اور انشاءاللہ دیکھیں گے ہم, بہت پیاری حدیث ہے یہ. ارادہ, جیسا آپ نے کسی مالدار کو دیکھا یا کچھ نیک کام کا ارادہ, پختہ ارادہ کرنا, یہ بھائیو مسلم کی ہے 335 نمبر حدیث. آپ ارادہ کریں گے تو ایک نیکی ملے گی, کرنے پر 10 سے لے کے 700. صرف ارادہ کرو گے تو آپ کو نیکی ملے گی, اور عمل کر لو گے تو 10 سے لے کے 700 تک. کہتے ہیں نا, یعنی یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو, کیا آپ گھر بھی اٹھا کے دے دو. یعنی اللہ تعالیٰ کتنا کشادہ دل, کیا کیا ہمارے لیے کتنا انعامات, کتنا چھوٹ, کتنی رحمت, پھر بھی ہم جانوروں کے ایسا اس کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. ہاں, صرف آپ ارادہ کر لیں جیسی میرے پاس مال ہوگا حج کروں گا. صرف آپ پکا ارادہ رکھیں, ڈھنمن والا نہیں. قیامت کے دن جب آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا نا تو آپ کے نیک اعمال میں حج لکھا ہوگا انشاءاللہ. ارادہ پکا, عمل کر لیے تو 10 سے لے کے 700 تک. آئیے آگے بڑھتے ہیں, حدیث اور انشاءاللہ دیکھیں گے. ابو داؤد کی ہے 1449 نمبر. سب سے بہترین صدقہ جو ہوتا ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اچھا صدقہ کون سا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس میں کئی پوائنٹ ہیں اس حدیث میں. ابو داؤد کی جو 1449, یعنی کئی اعمال کا اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, لیکن اس میں ایک پوائنٹ جو ہے کہ غریب کا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ وہ غریبی میں جو حلال کمائی کما کے کیا ہو. اور یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں تو اب ہم کیسے مال خرچہ کریں, کیسے صدقہ دیں.
جبکہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے گزر چکی ہے کہ 1 دینار 1 لاکھ پہ بھاری ہو جاتی ہے. تو یہ عقل میں کیسے بیٹھتی ہے؟ نہیں بیٹھتی. لیکن جب اس کی ڈیٹیل سمجھاؤ تو سمجھ میں آتی ہے بھائی. کیونکہ اللہ نے اس کو 2 ہی درہم دے رکھا تھا اور اس کو تو پورا آدھی دنیا کا مالک بنا رکھا ہے. تو اس سے اتنا حساب لے گا، اس سے اتنا سے لے. اور اگر اللہ تعالیٰ غریب امیر بناتا نہیں تو دنیا کیسے چلتی کیسے؟ ہاں بھائی، امیر غریب تو رہیں گے نا. پریشان، بیماری اور تندرستی اگر نہ ہو تو آدمی تو وہ ہو جائے گا، پورا کہے گا کہ اب تو مجھے مرنا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی دیا، تندرستی بھی دیا، غریبی دیا، امیری دیا ہے. تو غریبی کے حالت میں محنت سے کمایا ہوا صدقہ 1 نمبر کوالٹی کا ہے. یہ حدیث میں. آئیے کچھ قرآن سے انشاءاللہ دلیل دیکھیں گے. بہترین دلیل ہے. اور یہ دلیل کے بعد بھی اگر ہم صدقہ دینے والے نہ بنے تو سمجھ لیجئے کہ بدبختوں میں نام لکھا ہوا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی کرے اور سب کو صدقہ کرنے اور خیرات زکوٰۃ دینے والا بہترین بنائے. اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ صدقہ خیرات میں بڑھ کر حصہ لیں. تو یہ قرآن کی جو ابھی دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سننے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ کتنا ہم لوگ لاپرواہی میں دن گزار رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. یہ بھائی سورہ منافقون آیت نمبر 9. سورہ منافقون آیت نمبر 9. اس کا ترجمہ ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ ایمان والوں کو سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ غافل کرے تمہیں مال تمہارے اور نہ اولاد تمہارے. نہ غافل کریں یعنی ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ جو خطاب کر رہا ہے، یعنی کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہارے اولاد نہ غافل کرے اللہ کے ذکر سے. مال تمہارے اور نہ اولاد تمہارے اللہ کے ذکر سے. اور جو کوئی کرے گا ایسا تو یہی لوگ ہیں وہ خسارہ پانے والوں میں سے. یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں مال اور اولاد کا بتا رہا ہے کہ مال اور اولاد نہ غافل کریں اللہ کے ذکر سے. اور غافل کرتی کیا؟ یہی نا، صحیح بولنا. ہمیں غافل کی کیا چیز کرتی ہے؟ بچہ کی ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا تو اگر پیسہ نہیں جمع کروں گا، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ہاں، مال نہیں ہوگا تو فقیر بن جاؤں گا. اولاد کی اچھی تربیت دینا، بچے کو اچھے سے اچھا موبائل دینا، اچھا اچھا کپڑا پہنانا، یعنی یہی سب کی وجہ سے. اور صدقہ بھی نہیں دے پاتے ہیں. یہ مال جمع کرنا، بلڈنگ بنا لینا، گھر خرید لینا، ایک گھر خرید لی، دوسرا خرید لینا، دوسرا لے لی، تیسرا لے لینا، تیسری زمین لے لی، چوتھی زمین لے لینا. ایسے ہے نا. ہمیں غافل کی چیز نہیں کیا. آپ بتائیں، مال اور اولاد، آپ مال اور اولاد، اور یہی نام شہرت. اور اللہ تعالیٰ پھر ڈائریکٹ کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی یہی غافل کرتی ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہے. اللہ نے تو کلیئر کر دیا. اب ہم جیسا عمل کریں گے ویسا قبر میں اور قیامت میں کے دن بھگتنا ہے. پلس دنیا میں بھی ہم ہیں، جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ دنیا میں بھی ہے. آئیے قرآن کی اور دوسری ایک اس کی نیچے والی آیت دیکھتے ہیں. آیت نمبر 10 جو سورہ منافقون کا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس کا ترجمہ دیکھیں گے بھائیو تو ہمیں پتہ چلے گا. دیکھیں کتنا بہترین اس کا ترجمہ ہے. اور جو خرچ کرو اس میں سے، یعنی یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے تمہیں. اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے. رزق دیا ہے ہم نے تمہیں اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کو موت. یعنی خرچ کر دو موت سے پہلے. یعنی ایک دم خلاصے کلام یہ ہے
کہ خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خرچ کرو جو میں نے تم کو دیا ہے. بھائی اللہ ہی نے دیا ہے کہ اور کوئی دیا ہے؟ ہم سب اللہ کی امانت ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی امانت ہے, اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اور قرآن میں جو کیا ہے, آخری آیت جو نزول کے حساب سے سورہ بقرہ 281 نمبر جو نازل ہوئی ہے, اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یعنی قرآن جو نازل ہوا ہے سب سے آخری میں آیت یہی ہے, سورہ بقرہ کی 281. جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ کون سی آخر نازل ہوئی ہے آیت آخری, تو سورہ بقرہ کی 281. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس کا ترجمہ ہم سن لیں گے انشاءاللہ. اس دن سے ڈرو جس دن تم سب ہمارے طرف واپس آؤ گے اور کسی پہ تھوڑا بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ آخری نزول, آخری آیت ہے, ایک دم آخری میں نازل ہوئی ہے. ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم میرے پاس سب واپس آؤ گے اور کسی پہ کچھ ظلم نہیں ہوگا, یعنی برابر انصاف ہوگا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ, عربی تو تھوڑا آپ لوگ بھی جانتے ہیں, یعنی واپس. ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. کتنی بہترین آیت. تو اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ میں نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. موت آنے کے بعد خرچ کر پاؤ گے؟ کچھ نہیں. تو اور جو ایسا نہیں کرے گا, اس میں کیا ہے, موت تو وہ کہیں اے رب کیوں نہ مہلت دی تو نے مجھے, ایک وقت تک قریب کی تو میں صدقہ کرتا. یعنی جب موت آنے کے بعد جب اللہ کے پاس پہنچ جائے گا بندہ, تو مہلت تو مانگے گا, مہلت ملے گی نہیں. تو یہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ بندہ, دیکھو کیا کہہ رہا ہے, اے میرے رب کیوں نہ مہلت تو نے دی مجھے, ایک وقت تک کہ میں قریب ہے کہ نیک کاروں میں سے ہو کے آتا, یعنی صدقہ کر کے آتا. تو اس سے یہ ہے کہ یعنی ہم بہت اہم کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یعنی صدقہ جو ہے ایک بہت اہم عبادت ہے, جو کہ مرنے کے بعد بھی خواہش ہو رہی ہے کہ ہم واپس جائیں اور نیک صالحین میں ہو کے آئیں. یعنی اللہ کے پاس جب چلے جاؤ گے تو یہ کہو گے کہ اے رب, اے میرے رب کیوں نہ دی تو نے مہلت کہ میں نیک کاروں میں سے صدقہ کر کے آتا. یہاں دیکھیے ایک وقت تک قریب کی تم میں صدقہ کر کے آتا. تو میں صدقہ کرتا اور میں ہو جاتا نیک لوگوں میں سے. یعنی مہلت ملتی تو مہلت ملے گی؟ نہیں ملے گی. اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں مہلت دیتا تو صدقہ کر کے آتا. اس کے مطلب صدقہ جو ہے ہم لوگ نکالتے ہیں یا دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں غریب مسکینوں پر, اس کا بہت اہم رول ہے, بہت مین چیز ہے. اور یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کرنے والی ہے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈی کرنے والی صدقہ دینا. آگے آئے گا واقعات انشاءاللہ. تو اس کے مطلب ہم بہت اہم کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا. بھائی کنجوس, زیادہ تر تو کنجوسیت ہے نا, بخیلی, مقدار زیادہ کی ہے نا کہ کم کی, زیادہ کی مقدار ہے نا. تو اس کے مطلب ہم بہت اہم کام چھوڑ دیے ہیں کہ جو مرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مہلت کیوں نہ دیا ہے میرے رب, مہلت ملے گا. آگے دیکھیے کیا ہے آیت نمبر 11 سورہ منافقون میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ. دیکھیے ڈائریکٹ ترجمہ ہے, اور ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ کسی نفس کو جب آ جائے گی موت اس کی, اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اور اس کی جو تم عمل کرتے ہو. اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو. یعنی اللہ چھوڑ بھی دے تو تم پھر بھی نافرمان بن کے جاؤ گے, کیونکہ اس کے رسول آئے, اس کی نشانیاں, یہ چاند ستارے, یہ زمین اور آسمان, یہ ہمارے لیے کیا نشانی نہیں ہے سمجھنے کے لیے, ہمارے عقل کو کھولنے کے لیے یہ نہیں ہے, غور فکر کرنے کے لیے کہ ہمارے بند تالا کھل جائے دماغ کا.
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں دے گی مہلت، دے گا کسی کو مہلت، کسی نفس کو مہلت نہیں ملنا ہے کہ واپس جاؤ دنیا میں عمل کر کے آؤ۔ اللہ کو پتا ہے نا کہ چھوڑوں گا بھی، پھر بھی وہ ویسے کر کے آئے گا، کیونکہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، ہاں، اور جب تندرستی میں آتا ہے ایک مرغا کہاں ملے گا، مچھلی کہاں ملے گا، چل، یہی ہے نا۔ اور جیسی بیمار ہوا نا، وہ مسجد کا رخ کدھر ہے، صدقہ پھلانے کو پہنچا کہ نہیں پہنچا، بکرا لا جبا کر، جلدی جلدی لا بکرا۔ مصیبت سے پہلے کرتے ہیں مصیبت سے، لیکن دنیا کے معاملے میں چالاک ہیں۔ فلائٹ میں جا رہے ہیں تو انشورنس کا وہ آپشن آتا ہے، وہ اوکے کر دیتے ہیں، بھلے 200 ریال جائے، آپشن آتا ہے انشورنس کا کہ ہم مر گئے نا تو ہمارے پریوار کو کچھ مل جائے گا۔ یہ صدقہ انشورنس ہے بھائیو، تو تندرستی کے حال میں دیا کرو۔ کس کے؟ تندرستی کے حال میں دیا کرو، وہ سب سے 1 نمبر کا صدقہ ہے۔ حالانکہ مصیبت آنے پہ دینا چاہیے، یہ نہیں ہے ارے میرا بیٹا آج بچ گیا ایکسیڈنٹ سے، چلے بکرا جلدی جوا کر کیا دے کیا مدرسے میں، یہی ہے نا۔ تو یہ جب بیمار ہو جاتا آدمی نا، تندرستی میں سب کچھ کرنا۔ تو یہ ایک ترجمہ ایک بار اور سن لیتے ہیں۔ ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ کسی نفس کو جب آ جائے گی موت اس کی، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے، اور اس کو جو تم عمل کرتے ہو سب جانتا ہے۔ تو تم کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے، چھوڑ دے گا پھر بھی ویسے۔ تو مصیبت آتے ہی ہم لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، اور تندرستی کے حال میں بہت کم کرتے ہیں بھائیوں۔ یہ ایک دم حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، جبکہ ہمیں تندرستی کے حالت میں اس کا صدقہ 1 نمبر کا، ہر ایک چیز، عبادات، جوانی کی عبادت، اس کی حدیث بھی ہے، جوانی کی عبادت کتنی رنگین۔ تو اگر جوانی کی عبادت اگر ہے اچھا تو بڑھاپے میں بھی سیم ثواب ملنا ہے آپ کو، اس کی بھی حدیث ہے۔ اگر جوانی میں آپ نے اچھے سے عبادت کیا ہے تو بڑھاپے میں بھی ویسے ملنا ہے انشاءاللہ۔ آئیے ایک حدیث اور دیکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گن کے نہ دینے والی حدیث ہے، قال لها لا تحصی فلا یحصی اللہ عز وجل علیک، گن کر نہ دو، اللہ عز وجل کی بھی تمہیں گن کر دے گا۔ اس میں صدقے کا ذکر ہے بھائیو۔ یہ نسائی کی حدیث ہے 2551، اور اس میں ہم لوگ جو گن گن کے دیتے ہیں نا، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بے گنے دو۔ اگر آپ گن کے دو گے تو اللہ بھی گن کے دے گا۔ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ وہی ہے کہ کیا ہے کہ مطلب تسبیح توڑ دی میں نے اس لیے کہ جو اللہ مجھے بے حساب دیتا ہے اس کا گن کے نام لوں، جو اللہ ہمیں بے حساب بے گنے دیتا ہے ہم اس کا گن گن کے نام لوں۔ میں نے 1000 مرتبہ پڑھا، 100 مرتبہ پڑھا، جہاں گنتی کا حکم ہے وہیں پڑھیں گے، بس جہاں گنتی کا حکم ہے وہیں گنتی کے پڑھیں گے۔ تو ہم جو صدقہ دیں، یہ حدیث جو نسائی کی ہے، گن گن کے نہ دیں، ایسی دیں، پورے دل سے دیتے رہیں، جتنا رہے دیتے رہیں۔ اللہ بھی اگر گن کے دو گے تو اللہ بھی گن کے دینے والا ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں بخاری کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خازن کی مثال جو ہے، ایک خزانچی ہوتا نا، یعنی خزانے کا مالک یا صدقے کا یعنی امانت یا کچھ بھی جو امانت دی گئی ہو، یا آپ نے کہا ہو کہ یہ چیز لے جا کے صدقہ کرنا پھلا پھلا آدمی کو، اور اتنا اتنا دینا، اور زیادہ مقدار میں ہو، اور دینے والا بالکل خوشی سے یعنی کھلے دل سے مالک نے جس طرح حکم دیا ہے اسی طرح وہ بانٹے گا، مالک نے جس طرح حکم دیا ہے اسی طرح اگر بانٹے گا تو وہ بھی صدقہ دینے والوں میں شامل ہوگا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ یعنی آپ کا مال نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے معلوم ہے، آپ 4-5 لاکھ روپیہ پکڑا دیں کسی کو کہ لے جا کے پھلا پھلا کو دے دینا، 90% لوگ تو کھا جاتے ہیں۔ صحیح بولنا آپ لوگ بھی، 90% لوگ تقریباً کھا جانے والے ہیں۔
पूरा नहीं तो आधा खा जाने वाले हैं, और अगर पूरा दे भी रहे हैं तो दिल में तंगी महसूस करते कि फलाने को क्यों देने बोला है मेरा मालिक, या मेरा फलाना आदमी ने क्यों इसको देने बोला है। यानी वो पसंद नहीं करता कि इस आदमी को 1 लाख रुपया दिया जाए, जबकि सिर्फ इसको हुक्म मिला है सदका ले जाके फला को 1 लाख, फला को 1 लाख, फला को 1 लाख दे दो। और वो कोई भी हो, आपका चचा हो, मामू हो, पड़ोसी हो, आपका दुश्मन हो, एनीथिंग, कोई भी हो, आप खुशी दिल से और दिल में तंगी महसूस करके नहीं, आप जैसा मालिक ने हुक्म दिया है और आप भी खूब यानी खुले दिल से देना है, तो आप भी सदके वाले में शामिल हो जाओगे। ये हदीस है बुखारी की। भाई क्या चाहिए आप, कितने ऑफर हैं भाई हमारे लिए, फिर भी हम पीछे रह जाएं तो आगे होने का वो मिलना चाहिए नंबर, नहीं। इतनी खुली ऑफर है कि आप सिर्फ हुक्म के मुताबिक सदका खुले दिल से देने का हुक्म है, तो आप भी सदका देने वालों के साथ शामिल हो गए। ये बुखारी की हदीस है 6446। यानी हदीस और कुरान में इतनी खुली निशानियां, इतने खुले ऑफर, इतनी रियल बात रहती है, लेकिन हम लोग सुन के अनसुन हो जाते हैं। यानी जब तक तंदुरुस्ती है जान अभी तक क्या आप पूछना, भी कर ले जो करना है। और जहां एक हार्ट की बीमारी पकड़ी तो अब बस मस्जिद किधर है और मुसल्ला किधर है, वो भी किस्मत वालों को भी नसीब होता, कोई तो वो भी नहीं। बीमारी होते तो और वो तो बेनमाजी बेअमल हो जाता है अक्सर लोग। हमारे बर्रे सगीर का बहुत खतरनाक मामला भाई, बीमार होंगे नमाज सबसे पहले छोड़ देते हैं कि हम पाक साफ नहीं हो सकते। मैं कई जगह पूछ चुका हूं ये, भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पहले तो नमाज पढ़ते थे, ना कपड़ा धो सकता हूं, ना नहा सकता हूं, ना पैखाना पेशाब कर सकता हूं, कैसे नमाज पढ़ूं। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला किसी को इतना मजबूर नहीं करता है, कुरान में है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह ताला किसी पे उतना बोझ नहीं डालता है। आप साफ हो सकते हो ना हो सकते हो, इसी पढ़ो। आपको नमाज पढ़ना जब तक आपका यानी अकल ठिकाने पे है, जब तक आपकी सोच बाकी है। कोई अगर आपको साफ करा सकता है कराए, ना करा सकता तो आप उसी हाल में पढ़े नमाज पढ़िए, नमाज नहीं माफ होगी। और अक्सर आप जाके तहकीक कर लेना, कोई बीमार हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई, कपड़े नहीं धो सकता हूं, यही है ना। तो ये कोई बहाना नहीं चलेगा। हम जब दीन से पैदल हैं तो कहां से हमें समझ आएगी कि किस तरह नमाज पढ़ना है। हमने दुनिया को 95% तरजीह दी हुई, तो कैसे हमें दीन समझ में आएगा, कैसे हम अपनी इबादत को खूबसूरत करेंगे। अब देखिए ये हदीस, अब एक चीज हमें मालूम हो गई कि कोई अगर सदका के लिए हमें 1 लाख 2 लाख दे, पूरा का पूरा उसके कहने के मुताबिक बराबर कर देंगे, तो हमें भी समझ लो हमें नहीं किया। तो मालूम होगा तो इस तरह करोगे, वरना तो दिल में यही रखोगे कि क्यों इसके 1 लाख दे रहा हूं मैं, ये तो मेरा दुश्मन था, अब ये तो 1 लाख पाके अपना तो मसला हल कर लेगा, है कि नहीं। तो ये बहुत यानी देखिए कितना आसान तरीका, कितना खुले ऑफर हैं हमारे लिए कुरान हदीस में, फिर भी हमारे समझ में नहीं आ रहा भाई। अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा समझ दे, और इस मजलिस की बरकत से अल्लाह ताला हम लोगों को सदका करने की तौफीक अता फरमाए, और हम अपने पड़ोसियों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करें, और तमाम मुसलमानों के साथ इंसानियत के साथ इंसान बने रहें। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर।